الرحیم. ہماری آج کی کلاس انسرٹ مینیو میں ڈسکشن کرنی ہے ڈائیگرام کے اوپر. ڈائیگرام کا ایک چھوٹا سا ریفرنس ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا پکچر کے اندر, اور پکچر میں یہ پڑھا ہوا تھا یہاں پر اس نام سے آرگنائزیشن چارٹ کے نام سے. لیکن آرگنائزیشن چارٹ میں اس ڈائیگرام سے صرف ایک ڈائیگرام اٹھایا گیا تھا, یعنی یہاں پر ویرائٹی آپ کے پاس مختلف ڈائیگرامز کی, مختلف شیپس کی. آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں, وہاں پر صرف یہ والا شیپ اٹھایا جا رہا تھا, جبکہ یہاں پر آپ کے پاس ویرائٹی زیادہ ہے. آپ مختلف قسم کے ڈائیگرام ڈرا کر سکتے ہو. جسٹ لیٹ سپوز ہم یہ لے لیتے ہیں. اوکے کیا, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈائیگرام بنا جس میں 3 بلاک بنے ہوئے ہیں, اور اس کے مطابق آپ اپنی ویلیو کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. جیسے سپوز پاکستان کی نیڈ ہے, ٹھیک ہے نا, ضروریات کو آپ نے اس شیپ سے جو ہے ریپرزینٹ کرنا ہے. یا اسٹاک ایکسچینج اپنی پروفٹ یا انکم وغیرہ جو ہے وہ یہاں سے ریپرزینٹ کر سکتا ہے اس ڈائیگرام سے. سب سے ٹاپ پہ جو نیڈ ہے پاکستان کی وہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. سپوز یہاں پر ہے آٹا, ٹھیک ہے, سب سے ٹاپ پہ ضرورت ہے. سیکنڈ نمبر پہ چینی, یعنی جسے شوگر کہتے ہیں. چینی شوگر جسے کہتے ہیں. اس طریقے سے سب سے اب بڑی وہ جو ہے بجلی, الیکٹرسٹی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آٹا بھی ضرورت ہے, لیکن اس کی ضرورت ٹاپ پہ ہے لیکن تھوڑی ہے. اس طرح سب سے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ چینی بھی ضرورت ہے لیکن اس سے کم. اس طریقے سے بجلی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور سب سے باٹم پہ, یعنی اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے. بہرحال یہ تو جسٹ ایک چھوٹا سا اگزامپل دے رہا تھا آپ کو کہ اس طرح اپنی نیڈز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر ڈائیگرام کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے میں کلرز کے تھرو جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں, اور مختلف قسم کے ڈائیگرام آپ دیکھتے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. اسی ڈائیگرام میں مزید شیپ چینج کرنی ہو تو دیکھیں چینج کر سکتے ہیں. اور یہ کلر سے آپ کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کون سی نیڈ سب سے زیادہ ضروری ہے اور کہاں پر کون سی نیڈ کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بہرحال شیپ آپ ڈال سکتے ہو اس طریقے سے جس طرح بھی ڈالا. اس کے علاوہ ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے ٹیکسٹ باکس. ٹیکسٹ باکس ایک خوبصورت آپشن ہے یہاں پر مائکروسافٹ ورڈ میں. اس ٹیکسٹ باکس کی مدد سے آپ ٹیکسٹ باکس کے اندر ڈیٹا ڈال سکتے ہو. جیسے یہ دیکھیں ٹیکسٹ باکس یہاں سے بھی ڈالا جا سکتا ہے اور یہاں سے بھی ڈالا جا سکتا ہے. پہلے یہاں سے ڈالتے ہیں ٹیکسٹ باکس. جیسے ہی میں نے کلک کیا آپ نے دیکھا ایک بلاک آیا. اس بلاک کے اندر میں ٹیکسٹ لکھ سکتا ہوں, لیکن اس بلاک سے میں باہر نہیں نکل سکتا, باؤنڈ ہوں میں, اس میں ریسٹرکٹ ہوں. اسی طریقے سے میں نے ٹیکسٹ باکس یہاں سے ڈرا کیا, آپ نے دیکھا ایک پلیٹ فارم آیا. اگر پلیٹ فارم کے اوپر ٹیکسٹ باکس ڈالتے ہو تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر نیچے ڈالتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. اب اس باکس سے یہ ٹیکسٹ باہر نہیں نکلے گا. اچھا کیا ضرورت ہے, یہ ٹیکسٹ تو ہم باہر بھی لکھ سکتے تھے یہاں پر, تو اس ٹیکسٹ باکس میں لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی. ہاں, اکثر آپ دیکھتے ہو کہ رسالے ہوتے ہیں, میگزین وغیرہ, یا آپ دیکھتے ہو ایک بانڈز کے نمبر ہو گئے, ٹھیک ہے, بڑی پرچی. اسی طریقے سے ایک خاص گروپنگ میں جو ہے, یا آپ اخبار میں ایڈز وغیرہ دیکھتے ہو, تو اس کے لیے اوپن ٹیکسٹ نہیں لکھا جاتا, کیونکہ ہر پورشن کے لیے الگ الگ لائنیں مختص ہوتی ہے کہ بعض پورشن میں 3 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں, بعد میں 4, بعد میں 5, اور بعد میں پورا پیراگراف. تو اس کے لیے وہ اس طریقے سے جو ہے جنریٹ کرتے ہیں مختلف باکس. جیسے فار ایگزامپل میں اخبار کے لیے ایڈ جو ہے بنا رہا ہوں, تو میں نے اخبار والوں نے پہلے سے اس طرح ٹیکسٹ باکس کے لیے ایریا مختلف بنائے ہوتے ہیں. ایک 4 لائنوں والا ایڈ ادھر لگے گا, 6 والا ادھر لگے گا. اسی طریقے سے جو ہے دوسرا جو ہے 2 لائنوں والا ادھر لگے گا جو اس سے چھوٹا ہوگا. اسی طریقے سے ایک لائن جو ہے ایک ٹیکسٹ باکس یہاں پر لگا دیتے ہیں جو بڑا ایڈ لگاتے ہیں کوئی 3 سطر کا. تو اس طریقے سے یہ جو چیز میں بنا رہا ہوں یہ ٹیکسٹ باکس ہی پاسبل کر رہا ہے, یعنی میں اس ٹیکسٹ باکس ہی کی مدد سے یہاں پر ڈیٹا پٹ کر سکتا ہوں. اور اس میں یہ فائدہ ہوگا اگر کسی کو اپنا ایڈ یہاں پر پسند نہیں ہے تو اپنا ایڈ وہ دوسری جگہ پر آسانی سے موو کر سکتا ہے. اگر یہ اوپن ہوتا تو پھر یہ ڈسٹرب ہوتا, لیکن چونکہ ٹیکسٹ باکس میں ہے تو آسانی سے موو ہو سکتا ہے دوسری جگہ بغیر فارمیٹنگ کے چینج ہوئے یا بغیر لائن کی ڈسٹربنس کے ساتھ.
ایک تو کام یہ میں نے امپورٹنٹ کام بتایا کہ مختلف میگزین وغیرہ کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، نیوز پیپر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے باکس میں جہاں پر آپ کو ٹیکسٹ کی ضرورت ہوگی اس کے لیے ٹیکسٹ باکس کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ابھی اس ٹیکسٹ باکس کا ایک اور فائدہ بھی بتا دیتا ہوں۔ بعض ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس کو آپ نے اسکین کیا ہوتا ہے، اگر اسکین شدہ ڈیٹا کے اوپر آپ نے کبھی رائٹنگ کرنی ہو تو اس کے لیے بھی ٹیکسٹ باکس کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ میں اگزامپل کے لیے یہ کہنا یہاں پر زیادہ مناسب سمجھوں گا کہ یہاں پر ایک تصویر میں ڈال دیتا ہوں، انسرٹ کی مدد سے ایک تصویر میں ڈال دیتا ہوں، یہاں پر انسرٹ پکچر فرام فائل، اور میں یہ ایک تصویر ہے سپوز، اس کے اوپر مجھے رائٹنگ لکھنی ہے، تو آپ دیکھیں جیسے ہی میں یہاں کلک کرتا ہوں یہ تو آگے جا رہا ہے، اسی کے اوپر رائٹنگ کرنی ہے تو میں ٹیکسٹ باکس لے سکتا ہوں کنٹرول زیڈ، اور اس بیڈ کے اوپر یہاں پر مجھے رائٹنگ کرنی تھی، میں نے ایک ایریا لے لیا، اس ایریا پہ میں نے جو بھی لکھنا تھا وہ میں نے یہاں پر ڈرا کیا، ڈرا کرنے کے بعد اس کے اندر وہی بات کہ وہ بیک گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا، تو میں اس ٹیکسٹ باکس کے اندر کلر جو ہے ختم کر سکتا ہوں نو فل کی مدد سے، اور اس ارد گرد جو لائن آ رہی ہے یہ لائن میں یہاں سے ختم کر سکتا ہوں نو لائن کی مدد سے۔ اب آپ دیکھیں میں نے یہاں پر ٹیکسٹ بھی لکھا خوبصورت طریقے سے خاص لوکیشن کے اوپر، اور یہ چیز بھی جو ہے زیادہ اچھی دکھائی دے رہی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر جو ہے وہ کسی اور جگہ پر پڑی ہے، جیسے آپ دیکھیں، اور ٹیکسٹ ہمارا دیکھیں اس کو میں نے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے جہاں پر مجھے ضرورت تھی۔ ایک تو یہ کام ہوا، اسی کنسیپٹ کو لیتے ہوئے اب آپ ایک اور بھی چیز دیکھیں، میں آپ کو یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی کارڈ کیسے بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک سائڈ میں بنا دیتا ہوں، دوسری سائڈ پہ آپ بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلے دیکھتے ہیں، ایک سائڈ وہ بناتا ہوں آئی ڈی کارڈ کے لیے عموماً آپ دیکھتے ہو بعض آئی ڈی کارڈ کے نیچے چھوٹی چھوٹی ٹیکسٹ ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں، وہ بیک گراؤنڈ والا ٹیکسٹ کیسے جنریٹ کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، وہ اس طرح ڈرا کریں گے، آپ دیکھتے جائیں۔ ایک نام لکھا دا اسٹار ماڈل اسکول، فرضی نام لے لیا، اس کے لیے مجھے ان اسٹوڈنٹس کے لیے کارڈ ڈرا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو جو بیک گراؤنڈ میں ٹیکسٹ ہوتی ہے وہ عموماً آپ دیکھتے ہو کہ وہ اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اوپر والے ٹیکسٹ سے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، ایک تو میں نے سائز چھوٹا کر دیا، 12 کر دیا، پھر اسی ٹیکسٹ کو میں نے کاپی کیا اور یہاں پر اسی کے بعد اس کو میں نے پیسٹ کیا، آپ نے دیکھا، پھر پیسٹ کیا، ایک لائن میں نے پورا کمپلیٹ کر دیا، وہی نام بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، ڈیکوریشن آپ کی ذہن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ڈیکوریشن ڈرا کرتے ہو۔ بہرحال میں ایک ڈیکوریشن والا ٹیکسٹ جنریٹ کر رہا ہوں، اس ٹیکسٹ کا عموماً بیک گراؤنڈ میں جو ٹیکسٹ پڑا ہوتا ہے اس کا کلر بہت لائٹ ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی میں بنانے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں میں نے لائٹ کلر کی ایک ڈیکوریشن والی ٹیکسٹ جو ہے یہاں پر ڈرا کر لی ہے۔ اسی ٹیکسٹ کو میں نے کاپی کرنا ہے، دیکھیں سلیکٹ آل، کنٹرول سی، اور پھر اس کے بعد کنٹرول وی کے ساتھ پیسٹ کر رہا ہوں، دیکھیں۔ اب کیا دیکھیے، بیسیکلی میں کارڈ کے لیے بیک گراؤنڈ جنریٹ کر رہا ہوں۔ ایک کارڈ کے لیے میں نے ٹیکسز یہاں سے لے لیے، اس ٹیکسٹ کے اوپر مجھے رائٹنگ کرنی ہے، تو اب ٹیکسٹ باکس کے علاوہ اس کے اوپر رائٹنگ ہوتی نہیں ہے، مجھے ضرورت پڑے گی اب رائٹنگ کے لیے اس کے اوپر ٹیکسٹ باکس ڈالنے کی، لہٰذا میں ٹیکسٹ باکس لوں گا، جو ہمارا ٹاپک ہے ٹیکسٹ باکس لیا، آپ نے دیکھا ایک بلاک آیا، کنٹرول زیڈ سے اس پلیٹ فارم کو ختم کیا، اور جو ہم نے ٹیکسٹ لکھا ہے اس کے اوپر ہم نے ٹیکسٹ باکس رکھ دیا، یہاں پر ٹیکسٹ باکس رکھا۔ اب دیکھیں یہاں پر میں سیٹنگ کرنے جا رہا ہوں، میں جس کے لیے کارڈ بنا رہا ہوں وہاں پر مجھے بتایا گیا تھا کہ نیم کے لیے جگہ ہونی چاہیے، یہ میں نے نیم کے لیے جگہ ڈرا کی، پھر اس کے بعد ایف نیم مین فادر نیم، اس کے لیے جگہ ڈرا کی، اس کے علاوہ جو ہے رول نمبر کے لیے جگہ ڈرا کی، اور کلاس کے لیے جگہ ڈرا کی، ٹھیک ہے۔
ایڈریس ویڈریس جو ہے وہ کارڈ کے اکثر بیک سائڈ پہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ کو ادھر ہی ڈرا کریں گے. اچھا یہ میں نے ایک سیٹ اپ بنایا. اس سیٹ اپ میں جو ٹیکسٹ ہے اس کو عموماً جو ہے ذرا بڑا رکھا جاتا ہے. بولڈ کی وہ ہم نے ذرا آئیکن چینج کیے تھے، آپ سے پہلے اسٹوڈنٹس کے لیے کمانڈ کیا تھا، کنٹرول بی بولڈ کیا. اس کے بعد جو ہے سائز ذرا بڑا کیا. یہ میں نے کارڈ کے لیے ٹیکسٹ لکھا. اس ٹیکسٹ میں تھوڑی سی اور چینجز کی تاکہ سیٹ اپ ذرا ٹھیک ہو جائے. اچھا اب یہاں پر سگنیچر کی بھی ضرورت پڑے گی، چونکہ پرنسپل سائن کرے گا یا اسکول کا ہیڈ ماسٹر سائن کرے گا، تو میں یہاں پر ہیڈ ماسٹر ہی لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہیڈ ماسٹر یہاں پر سائن کرے گا. یہاں پر تصویر کی جگہ ہونی چاہیے. آٹو شیپ جو ہم نے اس سے پہلے ٹاپکس میں پڑھے تھے، آٹو شیپ سے میں نے ایک اچھا شیپ یہاں سے اٹھا لیا اور اس کے اوپر ڈرا کیا. ٹھیک ہے، اس کے یہ جو بلاک ہے اس کو تھوڑا سا لائٹ کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیک گراؤنڈ میں جو ہم نے ٹیکسٹ لگایا تھا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. تو اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے میں اس بلاک کو کلک کروں گا، ٹیکسٹ باکس کو، اور یہاں اس کو کہوں گا نو فل. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ والا ٹیکسٹ بھی نظر آ رہا ہے اور اوپر ہم نے جو ٹیکسٹ لکھا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. ٹیکسٹ کو کارڈ کو خوبصورت بنانے کے لیے مجھے تھوڑی سی ڈیزائننگ اور کرنی ہے. یہاں سے ریکٹینگل لیا اور اس کے اوپر یہاں پر لگا دی اور اس کے اندر میں نے کلر فل کیا. اسی طریقے سے ایک اور ریکٹینگل لی. اس کے اندر کوئی کلر فل اپ کیا. اس کے اندر کلر فل اپ کیا میں نے، اور اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھا. یہاں سے دیکھیں میں مختلف کمانڈ یوز کر رہا ہوں جو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. میں نے یہاں پر لکھا اسٹار ماڈل اسکول، اوکے کیا. اب دیکھیں وہ ڈسٹربنس اس نے کریٹ کی، تو ہم کمانڈ ریپیٹ کر رہے ہیں ان فرنٹ آف ٹیکسٹ. اور اس بلاک کو میں نے چھوٹا کیا. سیٹنگ کرنی ہے اپنی چوائس کے مطابق. ایرو کی مدد سے اس کو سیٹ کیا. جہاں پر ہم نے لگانا تھا شیڈو برا لگ رہا ہے، شیڈو میں نے ہٹا دی. اس ٹیکسٹ کے ارد گرد مجھے لائن چاہیے، لہٰذا میں نے اس کے ارد گرد بلیک لائن ڈرا کی. ٹھیک. اچھا یہاں پر لکھنا تھا آئی ڈی کارڈ، اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ لکھنا تھا، لہٰذا آئی ڈی کارڈ کے لیے میں نے ٹیکسٹ چوز کیا. آئی ڈی کارڈ، اس کو میں نے بالکل سیدھا کیا، یہاں سے چھوٹا کیا. اس کے یہ جو شیڈ ہے یہ ہٹا دیے کیونکہ ادھر برے دکھائی دیں گے. اور اس کو بھی کارڈ کے اوپر ان فرنٹ آف ٹیکسٹ اور یہاں پر اس کو لگا دیا. اچھا کارڈ کو بنانے کے بعد اس کے ارد گرد کٹنگ بھی ہوتی ہے ہمیشہ، تو ایک ریکٹینگل اور ڈالا اس کے اوپر، اور اس ریکٹینگل کے اندر وائٹ کلر ہے، لہٰذا میں نے وائٹ کلر یہاں سے نو فل کر دیا. آپ نے دیکھا ہم نے ٹیکسٹ باکس کی مدد سے خوبصورت کارڈ جنریٹ کیا. اور اس کارڈ میں نے فرنٹ سائڈ ڈیزائن کیا، بیک سائڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ڈرا کرے گا. بیک سائڈ کو ڈرا کرنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر یہ یاد رکھیں کہ پہلے تو اس کی کاپی لے لیں، جو آپ نے یہاں پر ریکٹینگل سلیکٹ کیا ہے کاپی کریں اور پھر پیسٹ کریں. اسی کو یعنی اسی سائز کا آپ نے بیک سائڈ اسی پیج پہ بنانا ہے. جب پرنٹ آؤٹ نکلے گا پھر کاٹ کے ایک دوسرے کے پیچھے لگائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں سے جو باقی دوسرا اندر والا ٹیکسٹ باکس ہے اس کو کاپی کر کے پیسٹ کرنا ہے اور اسی باکس کو نیچے کی طرف جو ہے ڈرا کرنا ہے، جیسے کہ اس وقت میں نے ڈرا کیا نیچے. اور اسی کے اندر جو بھی آپ نے نئی چینجز ڈرا کرنی ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے. اور بیک گراؤنڈ میں اس کا اگر کارڈ کا بیک گراؤنڈ کچھ اور رکھنا چاہتے ہیں تو بھی ڈرا کر سکتے ہیں، جیسے کارڈ کا بیک گراؤنڈ میں نے یہ رکھا. اور اس کی سیٹنگ جو ہے یہ میں نے کاپی لی، اس کی کنٹرول کا بٹن پریس کیا اور اس کو ڈریگ کیا نیچے کی طرف. اور اسی طریقے سے اس کی بھی ایک کاپی لی اور بیک سائڈ پہ جو بھی ٹیکسٹ آپ لکھنا چاہو یہاں پر لکھ دیں. ٹھیک ہے،
تو یہ تھا ہمارے پاس بیسیکلی ہمارا کمانڈ ٹیکسٹ باکس کی مدد سے ہم خوبصورت کارڈ وغیرہ ڈرا کر سکتے ہیں، انویٹیشن کارڈ ڈرا کر سکتے ہیں. ہماری جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہو گئے، اس طرح سروس سرٹیفکیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس قسم کے سارے سرٹیفکیٹ یا ڈی ایم سی وغیرہ بھی اسی ٹیکسٹ باکس کی استعمال کی وجہ سے ہم ڈرا کر سکتے ہیں. آگے جا کے کچھ ٹاپک میں پھر ہم دیکھیں گے کہ باقی چیزیں کیسے ڈرا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے فائل مینیو. انسرٹ فائل. یہ ڈاکومنٹ میں نے بنایا، اس کو میں نے سیو کیا ڈیسک ٹاپ کے اوپر. اس کو میں نے وہیں پر سیو کیا جہاں پر ہمارا یہ ٹیوٹوریل سیو ہو رہا ہے، تاکہ اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے یا اس میں انٹری کرنا چاہے تو کر سکے، ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو میں وہیں پر سیو کر لیتا ہوں. کہاں پر؟ ہمارا فائل تھا کس نام سے؟ میں آفس ورک کے نام سے، آفس ورک. اور اس کو میں نے یہاں پر سیو کیا. ٹاپک کا نام تھا کیا؟ ٹیکسٹ باکس، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ باکس. اور یہ فائل ہمارا وہیں پر سیو ہو گیا، سی ڈی کے ساتھ یہ بھی رائٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کوئی دیکھنا چاہے یا اس میں انٹری کرنا چاہے تو کر سکے گی، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے یہ جو کارڈ ہم نے ڈرا کیا، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے یہاں پر انسرٹ کے اندر ٹاپک ہے فائل. یعنی بعض لوگوں کو نوٹس پسند آ جاتے ہیں کسی اور بندے کے، اب وہ وہاں سے کاپی کریں گے، پھر ادھر آ کے پیسٹ کریں گے. تو ایک آسان طریقہ ہے، اس کا سارا فائل ادھر انسرٹ ہو جائے. اس پیج کے بعد یعنی اس کرسر کے بعد مجھے انسرٹ کرنا ہے ایک فائل، اور وہ فائل ہے کس چیز کا؟ وہ فائل ہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر پڑا ہوا ہے یہ والا فائل. مجھے سارا ڈیٹا اس کا چاہیے انسرٹ. اس میں جتنا بھی ڈیٹا لکھا گیا تھا دیکھیں وہ یہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ آسان طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم کٹ کاپی پیسٹ کریں، آپ انسرٹ کر سکتے ہیں فائل پورے کا پورا، چاہے اس میں 1 پیج ہو یا 50 پیجز ہو، پورے ڈیٹا کو یہ انسرٹ کرے گا. اسی طریقے سے ایک اور ٹاپک ہے آپ کے پاس آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ اگر یہاں پر آپ کو ضرورت پڑ جائے پینٹ میں آپ نے پینٹنگ کرنی ہے، لیکن وہ تو دوسرا پروگرام ہے، یا یہاں پر آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ ایکسل کا کام کرنا ہے، فارمولوں کا، فنکشن کا، تو اب ایکسل کا کام ادھر کیسے کرو گے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس مائکروسافٹ نے ہمیں یہ دیا ہے کہ ایک آبجیکٹ کے نام سے ایک یوٹیلیٹی دی ہے، بہت خوبصورت کمانڈ ہے. کلک کریں گے آپ کے پاس ایک لسٹ آ جائے گا، جو پروگرام انسٹال ہے اس کمپیوٹر میں اس کی لسٹ آ جائے گی کہ آپ نے کون سا پروگرام یہاں پر انسرٹ کرنا ہے جس سے کام لینا ہے ورڈ کے اندر ہی. تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے پینٹ کا یا ایڈوب فوٹو شاپ کا یا ایکسل کا، پہلے پینٹ کا پروگرام یوز کر دیتا ہوں. اوکے، آپ دیکھیں ایک لوکیشن آ گئی یہاں پر، اور اس لوکیشن کے ساتھ اوپر مائکروسافٹ ورڈ لکھا ہوا ہے، باقی ڈیٹا. لیکن ٹولز کس کے آ گئے؟ پینٹ کے. اب دیکھیں یہاں پر میں چینجز کر سکتا ہوں، یہاں پر ڈیزائننگ کر سکتا ہوں. جیسے کہ ڈیزائننگ کرنے جا رہا ہوں، یہاں پر میں نے ایک سرکل لیا، یہاں پر میں نے جو ہے ایک لائن ڈرا کی، کرو لائن. دیکھیں شفٹ کا بٹن پریس کیا اور اس کے اوپر لائن کھینچا، اور اس کرو لائن کے اندر 2 خصوصیتیں، 2 دفعہ یہ مڑ سکتا ہے. دیکھیں 1 2، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر یہ لائن لیا، شفٹ کا بٹن پریس کیا اور یہاں پر اس کو ڈرا کیا، پھر 2 دفعہ اس کو موڑا، 1 2، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس کے بعد اس کے اندر کلر فل کیا، جیسے کہ پیپسی کا سائن ہے ریڈ اور یہ بلو اور درمیان میں وائٹ، ٹھیک. اب دیکھیں میں نے پینٹ کو استعمال کرتے ہوئے مائکروسافٹ ورڈ کے لیے ایک لوگو پیپسی کا جنریٹ کیا. اس طرح آپ اگر اس میں بعد میں بھی کبھی چینجز پڑی ضرورت پڑ جائے تو آپ ڈبل کلک کریں تو دیکھیں وہی ٹولز دوبارہ اوپن ہوں گے. اسی طریقے سے مجھے ایکسل کی ضرورت پڑ گئی یا کسی اور سافٹ ویئر کی تو اس کا بھی استعمال یہاں پر کر سکتا ہوں. جیسے انسرٹ آبجیکٹ، مجھے آبجیکٹ چاہیے مائکروسافٹ ایکسل کی، مجھے ایکسل کا ورک شیٹ چاہیے یہاں پر. اب آپ دیکھیں گے ایکسل کا ورک شیٹ آ گیا، فارمولا بار بھی اس کا آ جائے گا. یہاں پر آپ کوئی بھی ڈیٹا پٹ کر سکتے ہو. جیسے دیکھیں میں یہاں پر پٹ کر رہا ہوں، یہاں پر مجھے اس کو جمع کرنا ہے، فوراً جمع کر دیا یہاں پر. اسی طریقے سے یہاں پر میں نے ویلیو پٹ کی، ادھر مجھے جمع کرنا تھا، یہاں پر جمع کر دیا. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ میں آسانی سے ٹول استعمال کر سکتا ہوں مختلف سافٹ ویئر کا. لیکن ایک بات
جو ادھر مناسب ہے اور جو ضروری ہے کہ یہاں پر ان پیج بھی لسٹ میں آ جاتا ہے لیکن وہ یہاں پر انسرٹ نہیں ہوتا. وہ کیوں؟ کیونکہ پاکستانی سافٹ ویئر ہے, لہٰذا اس کی رجسٹریشن مائکروسافٹ کمپنی کے ساتھ نہیں ہے, لہٰذا اس کو وہ سپورٹ نہیں کرتا. نام تو اٹھا لیتا ہے لیکن اس کا ڈیٹا یہاں پر نہیں آتا, اس کا ڈیٹا لانے کا طریقہ چینج ہوگا. ٹھیک ہے, وہ کسی اور ٹاپک پہ پھر یہاں پر ڈسکس کریں گے. یعنی ان پیج میں اپنا ڈیٹا ہم ٹیکسٹ باکس کے اندر سٹور کریں گے اور پھر ادھر اس کو ایز اے امیج پیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا طریقہ کیا ہوگا, آپ یہ بھی ٹاپک چلو ادھر ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ اپنے کمپیوٹر میں جو آپ کا ان پیج ہے اس کو اوپن کر لیں اور اوپن کرنے کے بعد جو ہے آپ اس میں سے ڈیٹا لکھیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ان پیج میں ہم نے جو ہے لکھا پاکستان. اس کو اگر آپ نے وہاں پر لے کے جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا, آپ یہاں سے این کا یہ بلاک لے لیں گے اور اس بلاک کے اندر جو ٹیکسٹ آپ نے لکھا ہوگا اس کو کٹ کر کے پیسٹ کر دیں. یہ جب بلاک کے اندر آ جاتا ہے تو اس بلاک کو سلیکٹ کریں ایرو کی مدد سے, اور سلیکشن کے بعد اس کا یہ جو سلیکشن ہوئی ہے اس کو آپ فائل میں جا کے ایکسپورٹ کرنا ہے. کاپی پیسٹ سے نہیں جائے گا کیونکہ یہ فونٹ وہاں پر انسٹال نہیں ہے. لہٰذا اردو کے پروگرام سے یعنی ان پیج سے آپ نے ورڈ میں کبھی بھی ڈیٹا لے کے جانا ہو, جیسے انگلش کے پیپر میں کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے, ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ انٹو انگلش, اردو والے جملے دیے ہوتے ہیں تو اردو والے جملے یہاں سے ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اس طریقے سے. براؤز ڈیسک ٹاپ کے اوپر میں نے یہاں پر پاک کے نام سے اس کو سیو کیا. اب آپ دیکھیں گے یہ فائل یہاں پر پاک کے نام سے آ گیا. اسی فائل کو ابھی مجھے یہاں پر ڈالنا تھا تو میں اس کے لیے کیا کروں گا, انسرٹ میں آ کے پکچر نہیں فرام فائل, وہ تو ایز اے پکچر ہے لہٰذا ڈیسک ٹاپ کے اوپر پڑا ہوا ہے, مجھے یہ پکچر ہی چاہیے. انسرٹ دیکھیں یہاں پر آ جائے گا ایز اے پکچر, یعنی وہاں سے ایز اے آبجیکٹ نہیں آئے گا, ایز اے پکچر یہاں